أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ الحاقہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور روز جزا کا ذکر کیا ہے، قیامت کے بعد حساب کتاب کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا حاقہ، ثابت ہونے والا واقعہ. ملحاقہ، ثابت ہونے والا واقعہ کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم تھا حاقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اس لیے ذکر کیا کہ اگلے کو متنبع کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اس کھٹکھٹانے والے کو قوم سمود اور قوم عاد نے جھٹلایا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جزا اور سزا کے حساب سے مختلف قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی اور احکامات کے منکر ہوئے. پھر اللہ نے ان کی پکڑ کی. یہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے ایک عبرت دے رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو قوم تھی وہ نافرمانیاں اور بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی. قوم سمود اور قوم عاد نے جھٹلایا. اب ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ کیسا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت ذکر کر رہے ہیں. فاما سمود، قوم سمود فاہلکوا بالطاغیہ، اس کو خوفناک چیخ کے ساتھ ہلاک کیا گیا. ایک قسم کی دہشت زدہ آواز، خوف زدہ چیخ آئی جس کی وجہ سے اور ان کی جو ہے روح پرواز ہو گئی اور وہ وہیں پہ مر گئے. وَأَمَّا عَادٌ، رہی قوم عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا تیز تند حد سے بڑھنے والی ہوا کے ذریعے سے، طوفانی ہوا. اس طرح آج کل اگر تیز ہوا آتی ہے جس کی وجہ سے گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، لوگوں کی چھت کے اوپر جو سولر پلیٹیں ہیں وہ اڑ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس وقت جو تیز تند ہوا تھی اور وہ سخرہا علیہم، اللہ نے ان لوگوں پر مسخر کیا 7 لیال، 7 رات اور 8 دن تک حسوماً، پے در پہ مسلسل، 1 ہفتہ مسلسل تیز تند ہوا سخت چلی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ان کے انجام اور حالت کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ مر گئے تھے پھر وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے بڑے تودے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو ان کی لمبائی بھی بڑی تھی. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَّعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب، یا اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے اور ہر اس شخص کو جو قرآن کو سنتا ہے پڑھتا ہے کہ تم دیکھو گے قوم کو اس کے اندر پچھاڑے ہوئے جیسے کسی نے ان کو پھینک دیا ہو. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ کھجور کے تنے جو پھینک دیے ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے قد تھے اور وہ ایسے پڑے ہوئے تھے. ایک عبرت ہے. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم نے ان میں سے کسی کو باقی دیکھا، بچا ہوا دیکھا؟ صحیح، سب کے سب ہلاک ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرعون کا ذکر کر رہے ہیں. فرعون بھی پانی کے اندر غرق ہو گیا. وَجَاءَ فرعون ومن قبلہ، اور اس سے پہلے جو لوگ تھے ان لوگوں نے گناہ کیے، اللہ نے ان کی پکڑ کی. والمؤتفقات بالخاطئہ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کر رہے ہیں کہ فرشتوں نے ان کے گھر کو زمین سے لے کر آسمان سے اوپر الٹ کر کے پھینک دیا. الٹنے پلٹنے والوں نے جو گناہ کیے، خاطئہ، خطا تھے، خطا کار تھے، گناہ کیے. فعصوا رسول ربہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بتا رہے ہیں. یہ کوئی ظلم نہیں تھا، ان لوگوں نے حد سے زیادہ سرکشیاں کی. فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی جس رسول کو اللہ نے بھیجا. فاخذہم اخذۃ رابیہ، پھر اللہ نے بڑی گرفت کی، ان کی بڑی پکڑ کی. انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ. آگے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب قوم پر طوفان آیا سب کے سب لوگ اس پانی میں غرق ہو گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو مومن تھے قوم نوح کے ساتھ، اللہ نے ان کو جو ہے پانی کے اندر سے غرق ہونے سے بچا لیا.
انا لما تغلما، یقین بے شک جب پانی حد سے زیادہ بڑھ گیا، حملناکم فی الجاریہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے تم کو کشتی کے اندر بٹھایا۔ ایک عجیب جملہ ہے کہ اس وقت 100 قوم غرق، قوم سمود غرق ہوئی، قوم عاد غرق ہوئی، فرعون کی قوم غرق ہوئی، قوم لوط غرق ہوئی، تباہ ہوئے، ان کے اوپر مسلسل مختلف عذاب آئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جب سب لوگ تباہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حملناکم، ہم نے تم کو بچایا، سوار کیا کشتی کے اندر۔ یہ ہمارے ابو جاد، ہماری نسل جو بڑھ رہی ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے آگے چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو ہم نے ہی بچایا، نجعلہا لکم تذکرہ وتعیہا اذن، تاکہ یہ تمہارے لیے ایک نصیحت ہو، وتعیہا اذن، اور یاد رکھنے والے کان اس کو محفوظ رکھ سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، جب سور میں پھونکا جائے گا۔ سور کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا سینگ ہے جس کا ایک سرا پوری دنیا کے حساب سے وسیع کشادہ ہے، جو پوری دنیا اس کے اندر آ جائے گی، اور دوسرا سورا جو ہے اس کا سوراخ تنگ ہے جہاں سے فرشتہ سور پھونکیں گے۔ جب یہ ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جو لوگ دنیا کے اندر ہوں گے تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن دوسرا روح پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، جس دن زمین اور پہاڑ کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بالکل ان کی اصلی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر واقع ہونے والا واقعہ ظاہر ہوگا، مراد قیامت کا دن ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائیں گا، اس کے اندر سوراخ ہو جائیں گے، دراز ہو جائیں گے۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن اور کمزور ہو جائے گا۔ والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس کے اطراف کے اندر ہوں گے۔ ویحمل عرش ربک، اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس دن فرشتے 8 ہوں گے، یہ تعداد اللہ نے بتائی۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، کوئی وہاں سے چھپ نہیں سکے گا، سب کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جسے دنیا کے اندر لوگ چھپتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ان کو پیش کرنے کے لیے جو ہے چھاپے مارے جاتے ہیں، ڈھونڈا جاتا ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس دن ہر انسان کے جو راز ہوں گے وہ بھی جو ہے ظاہر ہو جائیں گے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابی، وہ کہے گا لو پڑھو میرا یہ کتاب، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور میں گمان رکھتا تھا کہ یہ اس حساب کے دن کا، کہ یہ حساب کتاب ہوگا، اس حساب کتاب کے ملاقات کے دن کی میں امید رکھتا تھا، اس کی وجہ سے آج میرا نامہ عمل مجھے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور وہ راضی ہوگا، عیش عشرت کے اندر ہوگا، خوش ہوگا، پسندیدہ زندگی گزار رہا ہوگا۔ فی جنت عالیہ، اور باغات کے اندر ہوگا، اعلیٰ قسم کے باغ ہوں گے، اس کے اندر ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل لٹک رہے ہوں گے۔ دنیا کے اندر درخت سے پھل اتارنے کے لیے اس کے اوپر چڑھا جاتا ہے، یا کسی اور طریقے سے وہاں پہ وہ پھل جھکے ہوئے ہوں گے اور یہ اپنے ہاتھ سے اس کو کھائیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، عیش عشرت کے ساتھ، جی بھر کر، یہ اس وجہ سے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے گزرے ہوئے دنوں کے اندر جو کچھ اعمال کیا، جو کچھ کمایا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں پہ پیشاب کا سلسلہ نہیں ہوگا، کہ یہاں مسلسل کھانے سے انسان کا پیٹ خراب نہیں ہوگا، جتنا کھائے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک ڈکار ہوگی اور وہ کھانا پورا کا پورا ہضم ہو جائے گا۔ وہ امامن، اللہ تعالیٰ آگے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جس کو نام مال برے ہاتھ میں ملے گا، ان کی حالت کیا ہوگی؟ جس کو نامہ اعمال ملے گا بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہے کاش کہ میں مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالی، اور نہیں اس کا مال اس کو فائدہ دے گا، وہ دنیا کے اندر مال دولت کماتا تھا کہ سب کچھ میرا یہی ہے، اور اس نے نہ حق حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، بس صرف جمع کرتا رہا مادیت کے دور کے اندر، اور قیامت کے دن اس کا وہ مال اس کو کام نہیں آئے گا۔ حالانکہ عنی سلطانی، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے خذوہ، اس کو پکڑو، فغلوہ، اس کے گلے کے اندر توک ڈال دو،
ثم الجحیم صلو، جہنم کے آگ کے اندر اس کو ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فسلو، پھر جو زنجیریں ہوں گی اللہ نے کہا اس کو 70 گز لمبی ہوگی، اس کے ذریعے سے اس کو جکڑا جائے گا۔ یہ کیوں؟ انه کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ وہ عظمت والے خدا کے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کھلانے پر دوسروں کو ورغلاتا نہیں تھا، ترغیب نہیں دیتا۔ مسکین سے مراد یہ نہیں کہ بھکاریوں کو دے کے نہیں، جب ہم مسکین کو کھلائیں گے تو وہ بھکاری نہیں بنیں گے۔ مسکین اور غریب جو لوگ ہیں اپنے ارد گرد علاقے کے اندر ہیں، اگر ان کا حق ادا کر دیا جائے گا پھر یہ ہوگا کہ یہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے باہر نہیں جائیں گے، ان کی ضرورت پوری ہوگی۔ اس لیے ان کے ضروریات زندگی کے لیے جو من جملہ مسائل ہیں اور زندگی کی ضروریات ہیں وہ پورا کرنا وہاں کے جو ہے مستحق لوگ ہیں ان کے لیے لازمی ہے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا، اس دن اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جیسے لوگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی نہیں ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، ایک کڑوا کھانا غسلین وہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ یہ صرف گناہ لا یاکلہ الا الخاطئون، خطا گار ہیں، گناہ گار ہیں، وہی لوگ کھائیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون، اللہ تعالیٰ آگے قسم کھا رہے ہیں، پیغمبر فرمایا فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جس کو تم دیکھتے ہو۔ جیسے دنیا کے اندر ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں، کعبۃ اللہ ہے، مسجد ہے، لوگ ہیں، جانور ہے، ہستی دیکھتے ہیں۔ وما لا، قسم ہے ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھتے، مراد جیسے جنات ہیں، فرشتے ہیں، یہ ہم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول، اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کی قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم یہ معزز فرشتے کے ساتھ بھیجا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ وما هو بقول شاعر، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے۔ ولا بقول کاہن، اور نہیں کہ کاہن کا قول ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو تنزیل من رب العالمین، یہ دونوں جہان کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ہاں، آگے اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے یہ قرآن تو برحق کا ہے، ہم نے ہی نازل کیا۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا کر پیش کرتا، ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جھوٹ بنا کر پیش کرتے، لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم اس کو پکڑتے دائیں ہاتھ سے، پہلے ہم ان کی بھی پکڑ کرتے ہیں۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر اس کی رگ گردن کاٹ دیتے ہیں۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، کوئی ایک تم میں سے کوئی ایک نہیں ہے عاجز۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو نصیحت ہے متقین لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار جو ہوگا، جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا، وہ احساس کرے گا۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز واضح ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس نہیں دیکھ رہا ہے، مجھ سے جو ہے چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہلت دیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، ہم جانتے، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، تم میں سے جو جھٹلانے والے ہیں، جھوٹے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، گناہ گار ہے، وہ بھی ہمارے علم کے اندر ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اب یہ قرآن کریم ہے، دنیا کے اندر دارالعمل کے اندر یہ عمل نہیں کرتے، پھر یہ کیا ہوگا؟ ان کافروں کے اوپر حسرت ہوگا کہ قرآن بھی جو ہے ان کے خلاف بیان دے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یقین یہ یقینی و برحق ہے، یقین کا کلام ہے، سچا ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، محمد آپ تسبیح کیجیے اپنے عظیم پروردگار کے نام کی۔ جب یہ آخری آیت نازل ہوئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اپنے رکوع کے اندر ڈال دو۔